بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسین اقبال ہوں، آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب اب بات جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تک نہیں رہ گئی، اب بات جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن تک نہیں رہ گئی۔ اب جو حملے ہیں وہ بڑے شدید ہو گئے ہیں، اور اب عدالتوں کو، عدلیہ کو، پاکستان میں عدالتوں کے نظام کو شدید متاثر کیا جا رہا ہے۔ اس قدر متاثر کیا گیا کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ عدالتیں بند کریں اور لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کو بچائیں، اور یہ جو ججز کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور ان کے جو خرچے عوام یہ اٹھا رہی ہے، اور آلریڈی عوام جو ہے وہ بوجھ کے نیچے دبی ہوئی ہے خرچوں کے، تو اس کو بند کریں اور آپ کا جو دل کرتا ہے آپ اس بنانا ریپبلک میں وہ کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں کیونکہ پرائیویٹ ممبر ڈے تھا اور اس میں پروکسیز کا استعمال کیا گیا، اور دو بل جو ہیں وہ لے کے آئے گئے۔ ایک بل لے کے آئے جناب بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ایز اے پرائیویٹ ممبر، اور انہوں نے اس بل میں کہا کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز کی تعداد ہے اس کو 23 کر دیا جائے، اور ججز کی تعداد میں اضافہ کر کے ان کو 23 کریں۔ اور دوسرا بل جو ہے وہ نور عالم خان صاحب کا لے کے آئے، اور ان میں بہت سی جو ہیں وہ ترامیم وہ چاہتے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے وہ نور عالم خان صاحب کے بل کے مطابق کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ یا عدالتوں سے جو ہے وہ توہین عدالت کا جو ان کے پاس اختیار ہے وہ واپس لے لیا جائے کوئی قانون سازی کر کے۔ اب جناب یہ ایک بڑی واردات ہے اور یہ بدنیتی پہ مبنی واردات ہے، اور اگر کسی عدالت سے اس کا یہ اختیار واپس لے لیا جائے کہ وہ توہین عدالت جو ہے وہ کسی پہ نہیں لگا سکتا، تو کوئی ادارہ، کوئی شخص، کوئی سیاستدان یا کوئی بھی اس کا فیصلہ اس کا دل کرے تو مانے عدالت کا، نہ کرے تو نہ مانے عدالت، اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اب اگر عدالت کسی کو حکم دیتی ہے کہ جناب پولیس اس کو پکڑے اور اس کو حراست میں لیا جائے، اور اگر وہ دل کرے پولیس والے کا کہ جناب وہ حراست میں لے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو نہ لے، عدالت اس کا کچھ نہیں کر سکتی، نہ اس افسر کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت لگے گی۔ اور سیاستدانوں کی بات بھی اگر کریں، پہلے سیاستدانوں نے توہین عدالت کے کیسز میں 5-5 سال کی جو ہے وہ نااہلیاں بھی بھگتی ہیں اور معافیاں بھی مانگی ہیں سپریم کورٹ میں جا کے، لیکن اگر یہ چھڑی عدالت سے واپس لے لی جائے اور اس کے بعد عدالتوں کو کہا جائے کہ آپ فیصلے کریں، تو پھر ان فیصلوں کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان فیصلوں کا کچھ حاصل نہیں ہے، اور پھر جس کا جو دل چاہے وہ کرے۔ اب یہ معاملہ ظاہر ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ بدنیتی پہ مبنی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح پہلے خبریں آتی تھیں کہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا تھا، تو غلطی ججوں سے یہی ہوگی تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کیوں چلا گیا تھا، اس لیے اب جج اس چیز کا اختیار نہیں رکھتے کہ وہ کسی پہ توہین عدالت لگائیں، ان پہ جو ہے وہ کوئی ان کا فیصلہ مانے یا نہ مانے۔ اور پہلے باتیں بھی ہوتی رہیں کہ نہ الیکشن کمیشن مانے گا، نہ حکومت مانے گی، اور نہ طاقتور مانیں گے۔ تو پھر اگر یہ اختیار واپس لے لیا جاتا ہے جس طرح کا بل نور عالم خان صاحب نے پیش کیا، تو پھر ظاہری بات ہے کہ کوئی فیصلہ مانے یا نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ نور عالم خان صاحب کے ہی بل کے اندر ایک اور بات وہ جو آئینی ترمیم چاہتے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جو نظر ثانی کی درخواست آئے گی سپریم کورٹ میں، تو اس کا جو بینچ بنے گا، جس بینچ نے فیصلہ سنایا ہوگا، اس سے بڑا بینچ بنایا جائے گا نظر ثانی کے لیے اس فیصلے پہ۔ اب اس میں اگر قانون سازی کر دی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ یہ قانون سازی سے ہو نہیں سکتا، ہاں وہ جو توہین عدالت والا ہے وہ سادہ اکثریت کے ساتھ بھی، بغیر 2/3 اکثریت کے، کیونکہ وہ آئینی ترمیم نہیں ہے، وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے قانون سازی سے جو ہے وہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو خواہش انہوں نے نظر ثانی والی کی ہے، ایک تو یہ کہ پھر بات وہی ہے کہ ٹائمنگ اس طرح کی ہے کہ ہر بندے کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جا کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کیس فیصلہ آیا تھا اس سے جا کے کنیکٹ ہوتی ہیں، کیونکہ اب نظر ثانی کی درخواست پینڈنگ بھی ہے اور تفصیلی فیصلے کا ویٹ کیا جا رہا ہے معزز ججز کی جانب سے۔ تو اس کے بعد نظر ثانی کے لیے جو بینچ بنے گا، اگر اس طرح کی کوئی ترمیم آ جاتی ہے تو یہ اس سے بڑا بینچ بنے گا۔ پھر جو اب کیونکہ دوسری جانب وہ جو دانیال چودھری صاحب والا بل ہے کہ ججز کی تعداد 23 کر دی جائے، تو پھر اکثریتی تناسب لینے کے لیے وہ جو دوسری واردات ڈالی جا رہی ہے، جو دوسری پراکسی استعمال کی جا رہی ہے، دانیال چودھری صاحب نے جو آج بل پیش کیا، تو وہاں سے ججز اس طرح کے اپوائنٹ کیے جائیں گے کہ وہ قاضی صاحب کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ قاضی صاحب کا ہم خیال بینچ کیونکہ ابھی چھوٹا رہ گیا، تو اس کو بڑا کرنے کے لیے وہ والی کاروائی ڈالی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے جو ججز کی تعداد ہے اس میں اضافہ کیا جائے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اکثریت کھو دیں، اور حکومتی ہم خیال جو بینچ ہے وہ
جو ہے وہ بازی لے جائے اور تناسب جو ہے وہ ان کی طرف آ جائے۔ اب یہ ساری وارداتیں ڈالی جا رہی ہیں۔ اب دوسری بات اگر کریں کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ اختیار کہ وہ نظر ثانی کی اپیل جو ہے اس کو بڑھا دیا جائے، اس کو حکومت جو ہے وہ چینج کر سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے پاس جو 2/3 اکثریت ہے وہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر یہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ پارلیمان سے جو ہے وہ کوئی معاملات طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اختیارات میں آتی ہے، اور سپریم کورٹ کیونکہ ایک آزاد ادارہ ہے اور یہ اس کے اپنے ایس او پیز ہیں، اس کو یہ ثوابدیدی اختیار دیا گیا کہ وہ جس طرح چاہے وہ بینچز کی تشکیل دے اور ان کا میکانزم بنائے۔ اب اگر اس طرح اس پہ حملہ کرتی ہے حکومت، تو پھر وہ جو مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ جو تین علیحدہ علیحدہ جن کی ڈیوٹیز ہیں، تین علیحدہ علیحدہ جو ہیں ان کے معاملات ہیں، تو وہ پھر ڈیفرنٹ رہتے نہیں ہیں، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آزاد عدلیہ جو ہے وہ آزاد نہیں رہتی اگر یہ اس طرح کا حملہ کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر یہ ججز کی تعداد 23 کرتے ہیں، تو کیا اس کا اختیار اس حکومت کے پاس ہے؟ تو جناب بالکل ہے۔ یہ 23 نہیں، یہ 223 بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے کسی آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قانون سازی سے سادہ اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کیا جا سکتا ہے تبدیل۔ اب یہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ آرٹیکل 176 آئین کا جو یہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں آتا، ججز کی تعداد سپریم کورٹ آف پاکستان میں کتنی ہوگی یہ ڈیسائیڈ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کرے گا، اور وہ بتائے گا کہ چیف جسٹس کے ساتھ کتنے جو ججز ہیں وہ سپریم کورٹ میں تعینات ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس ایکٹ آف پارلیمنٹ پہ عمل کیا جائے گا۔ اب 1997 میں یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ آیا، جس کے مطابق چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے ہمراہ 16 ججز کے ساتھ سپریم کورٹ چلائے گا، اور اس میں جو کیونکہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے تو یہ سادہ اکثریت سے قانون سازی ہو سکتی ہے، اس میں قانون سازی کر کے اب اس کو 23 کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ 223 بھی کر سکتے ہیں جتنا ان کو چاہے۔ اب ضرورت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعداد زیادہ ہونے کی، کیونکہ 56 سے 57 ہزار جو ہیں کیسز وہ پینڈنگ پڑے ہیں، لیکن اس وقت کیونکہ حکومت کے جتنے کارنامے ہیں، جتنے کام ہیں وہ بدنیتی میں مبنی ہے، تو یہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں پہ حکومت کی بدنیتی نظر آتی ہے، تاکہ یہ اپنا وہی جو تناسب، اپنے مطلوبہ تناسب حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ اب اس ایکٹ کے تھرو، اس ایکٹ میں ترمیم کر کے جو ججز لگائے جائیں گے وہ ایلیویٹ کیسے ہوں گے، کہاں سے آئیں گے، یہ سارا اختیار پھر وہی جو سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملات جائیں گے، اور اس کے بعد جو قاضی صاحب کے ہم خیال یا حکومت کے من چاہے جو جج ہیں وہ آگے آئیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور حکومت اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گی۔ یہ ساری کارروائیاں ڈالی جائیں گی، اور حکومت اب یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو وہ ایک فرسٹریشن ہے ان کی کہ وہ جب سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا اس کے بعد عدلیہ کا چاہے پورا نظام برباد ہو جائے، پاکستان کا چاہے پورا نظام برباد ہو جائے، لیکن ہمیں اپنے مطلوبہ نتائج اپنے اور اپنے طاقتور جو حلقے جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کو لے کے آئے ہیں، ان کے خلاف تمام تر جو چیزیں چل رہی ہیں تو ان کو روکا جائے، اور ان کی جتنی کارروائیاں ان کو بچایا جائے۔ تو اب یہ جمعے تک جو ہے وہ اجلاس قومی اسمبلی کا معطل کر دیا گیا، لیکن یہ دوبارہ جب بھی بل پیش ہوں گے یہ منگل کے روز ہوں گے، کیونکہ منگل کو جو ہے وہ پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے، اور اسی دن ان کے بل پیش بھی ہوتے ہیں اور پاس بھی ہوتے ہیں۔ آج کورم پورا نہ ہونے کے بہانے جو ہے وہ اس چیز کو آج اجلاس کو ملتوی کیا گیا، اور شاید ملتوی کرنے کا مقصد کورم نہیں تھا، شاید ملتوی کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ان کے ہم خیال جو ججز ہیں ان کو ایک میسج دے دیا جائے کہ آپ یا تو ہماری ویسے مان لیں، قاضی صاحب کے خلاف نہ بول لیں، الیکشن کمیشن کے خلاف نہ بول لیں، پی ٹی آئی کے حق میں نہ بولیں، تو ہمیں شاید پھر یہ قانون سازی نہیں کرنی پڑے گی، تو آپ باہر ہی جو ہے یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو دیکھ لیں۔ تو اب آگے چل کے یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں؟ ایک طرف تو حکومت کہتی ہے ہم کوئی قانون سازی نہیں کر رہے، کوئی جوڈیشل پیکج نہیں آ رہا، لیکن آج اس کی واضح نشانیاں آ گئی ہیں۔ تو اب یہ معاملات کدھر جاتے ہیں یہ آئندہ کچھ دنوں میں اگلے اجلاس میں یا اس کے بعد جب بھی یہ بل پیش کیے جاتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ اس پہ کون کون سی پارٹی جو ہے اس کا کیا سٹانس ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ بھی آج اس کا ڈینائل کرتی دکھائی دی کہ جناب ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو منافقت ہے وہ بڑی کھل کے سامنے آئی کہ ایک طرف وہ پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد کر رہے تھے کہ جناب ہم جو ہے وہ نئی قانون سازی کرنے دیں گے، اور دوسری جانب انہی کا ایک ممبر ان کے ناک کے نیچے جو بعد میں یہ کہتا بھی ہے کہ مولانا کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کرتا، وہ یہ بل پاس کرتا ہے۔ تو مولانا صاحب کی منافقت جو ہے وہ بھی کھل کے سامنے آتی ہے۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔